الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین اما بعد۔ قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے تعلق سے نماز کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ایک تیسری دعا ہمارے سامنے ہے۔ یہ دعا طویل ہے اور اسے ہم 3 مجالس میں پورا کریں گے، 3 حصوں میں۔ آج کا حصہ یہ ہے: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا صحیح مسلم میں ہے، اور اس کے راوی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان اذا قام الی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو قال، یہ دعا پڑھتے۔ یعنی یہ دعا ہر نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ کچھ طویل دعا ہے، یہاں چونکہ نماز مطلق ہے، کون سی نماز، فرض بھی نفل بھی، لیکن زیادہ تر یہ عمل نبی علیہ السلام کے قیام اللیل میں ہوتا تھا۔ خاص طور پہ قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرأت شروع ہونے سے قبل تک، یعنی تکبیر اور قرأت کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا عقیدہ توحید کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔ اس میں توحید کے دروازے کھول دیے گئے، اور شرک اور مشرکین کی مذمت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ خیر طلب کی گئی، اور بہت سے شر پھیر دینے کی استدعا کی گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا، لگا دیا اور ڈال دیا، جھکا دیا، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ ان فطر بمعنی خلق، خلق مطلقاً خلق کو بولتے ہیں، پیدا کرنا، مگر فطر سے مراد ایسی خلق جو ابتداءً ہو اور کسی مثال کے بغیر ہو۔ تو خالق پیدا کرنے والا ہر طرح کا خلق مراد ہے، لیکن فاطر وہ ذات جو کسی خلق کو ابتداءً پیدا کرے جو اس سے قبل نہیں تھی، اور پیدا بھی کسی مادے اور کسی سابقہ مثال کے بغیر کرے۔ جب اللہ نے پانی بنایا تو پانی اللہ نے ابتداءً پیدا کیا، کوئی اس کی مثال نہیں تھی، کوئی اس کا مادہ نہیں تھا، بغیر مادہ کے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، کسی مثال کے بغیر۔ یعنی کہ پانی کو دوسرا پانی جوڑ کے بنایا،
یہ لکڑی کو لکڑی سے جوڑ کر بنایا، ہر شے کا وہ خالق ابتداء، اور اللہ نے یہی حجت قائم کی اہل مکہ کے لیے کہ جو ذات ہر شے کو ابتداء کسی مادہ کے بغیر، کسی مثال کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جو لوگ قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ جب ابتداء ان کا خالق اللہ تعالیٰ، ان کو پیدا کیا اللہ نے کسی مثال کے بغیر، تو مشکل کام تو ابتداء پیدا کرنا ہوتا ہے، دوبارہ اس کی مثال کھڑا کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ہر چیز اس کے لیے آسان، کن فیکون، بس۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا ہوں، جو ذات فطرہ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً، اس حال میں کہ میں حنیف ہوں، اس حال میں کہ میں حنیف ہوں۔ یہ وہ جہد جو پیچھے فعل گزرا ہے، اس میں ضمیر متکلم انا، اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، اپنا چہرہ پھیرتا ہوں اس حال میں کہ میں حنیف ہوں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جا رہی ہے، بہت سے عقیدے کو وسیلہ بنا کر وہ دعا کی جا رہی۔ پہلا عقیدہ یہ کہ یا اللہ، میں اپنا چہرہ تیری طرف مبذول کرتا ہوں، تیری طرف پھیرتا ہوں، کسی اور کی طرف نہیں۔ حالانکہ دنیا میں دائیں بائیں بڑی کشیں ہیں، بڑے داعی موجود ہیں، اپنے فتنوں کے داعی، میں کسی کو جھانک کر نہیں دیکھتا، صرف تجھے، تیری طرف، تیرے دین کی طرف۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ سیدھا کر دو دین کی طرف، اس حال میں کہ تم حنیف ہو۔ تو یہ ایک وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے، یہ چہرہ تیری طرف ہے، نظریں تیرے دین کی طرف ہیں، کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی تماشبینی میں نہیں کرتا، بہت سے لوگ کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لیکن نہیں، دین کی غیرت کا، عقیدے کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ چہرہ سیدھا دین کی طرف ہو، دین کو دیکھے، اور دیکھے بھی یک طرف ہو کر، حنیف، یک طرف ہو کر۔ حنیف کا معنی مائل عن الشرک، مائل عن المشرکین، سب سے مائل، سب سے ہٹا ہو، توحید کی طرف جائے، توحید دیکھے، موحدین کو دیکھے، سب سے کٹ جائے، یہ حنیفیت ہے۔ حنیف کا ایک معروف معنی یہ ہے کہ حنیف وہ شخص ہے جو دین ابراہیمی پر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کس حد تک توحید کا مرقع ہے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ یک طرف ہو کر ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جائیں، یہ حنیفیت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے حنیفیت کا دین دے کر بھیجا گیا ہے، جس میں وسعت ہے، سماحت ہے، بڑی کشادگی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو حنیفیت کا واسطہ ہے، تو میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں، کسی اور کی طرف نہیں، نہ کسی کو دیکھ رہا ہوں، نہ اس چہرے کو کہیں جھکا رہا ہوں، صرف اس ذات کے لیے۔ اس طرح اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر رہا ہوں کہ حنیفہ، میں حنیف ہوں، اس حال میں کہ میں حنیف ہوں۔ حنیف میلان کو بولتے ہیں، حنف سے مائل ہونا، یعنی تمام افکار باطلہ سے، تمام ادیان باطلہ سے، ہر قسم کی شرک سے، ہر قسم کی بدعت سے مائل ہو جائے، کٹ جائے، پہلو تہی برتے ان سے، اور ایک جو دین حنیف ہے، دین توحید ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کا منہج، اس پر ڈٹ جائے، یہ حنیفیت کا معنی ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پیچھے حنیفاً جو گزرا ہے، تو حنیفاً میں یہ بات موجود ہے کہ میں شرک سے بیدار ہوں، مشرکین سے بیدار ہوں، یہ بات موجود ہے، لیکن دوبارہ یہ فرمایا
وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے، یعنی اور وضاحت کر دی تاکید کے لیے، میں حنیف ہوں یک طرف ہو کر تیری طرف، تیرے دین کی طرف میرا جھکاؤ ہے، میری نظریں ہیں۔ اس میں توحید آ گئی، شرک سے بیداری آ گئی، لیکن توحید کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کو تفصیل سے کھول کر بیان کرنا ضروری۔ تو حنیف میں یہ بات آ گئی کہ میں مشرک نہیں ہوں، مشرکین میں سے نہیں ہوں، لیکن الگ سے یہ جملہ آگے موجود ہے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے، بیزار ہوں میں، شرک سے بیزار ہوں، مشرکین سے بیزار ہوں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں دعا معروف، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو لا الہ الا اللہ میں پوری توحید ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہی معبود حق ہے، پوری توحید ہے۔ لیکن آگے وحدہ لا شریک لہ، اس عقیدے کی وضاحت برائے تاکید، وحدہ یہ تاکید ہے الا اللہ کی، اور لا شریک لہ تاکید ہے لا الہ کی، وہ اکیلی ذات حق ہے، اپنی ذات میں یکتا، اپنے ناموں میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے افعال میں یکتا، وہ ذات وحدہ لا شریک لہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری پوری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا بھی، میری موت بھی، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا تمام جہانوں کا۔ یہ بھی ایک اقرار و اعتراف ہے، یہ اعتراف بھی بطور وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ کے دو معنی کر لو، ایک معنی نماز، نماز چند افعال اور ارکان کا نام ہے، قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، دعا ہے، درود ہے، ان کا مجموعہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قرات اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، دعائیں اللہ سے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ صلاۃ کا دوسرا معنی یہ کر لو کہ تمام بدنی عبادتیں، کیونکہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، بدنی عبادات میں سب سے سر فہرست نماز ہے۔ تو بعض علماء نے اس کا عمومی معنی لیا ہے، بے شک میری تمام بدنی عبادتیں، حج بھی، روزہ بھی، اور بہت سی عبادات ہیں، اور نسک کی معنی قربانی، یا پھر نسک کا معنی اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت۔ ناسک اس عبادت گزار کو بولتے ہیں جو مخلص ہو، العابد المخلص، اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو نسک کی قربانی کے معنی میں، لیکن چونکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے، بلکہ تمام مالی عبادات میں قربانی سر فہرست ہے۔ فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دینا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کس طریقے سے؟ فصل لربک، رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی دو۔ یہاں بھی نماز اور قربانی کا ذکر ہے، تو نماز ایک اساس ہے بدنی عبادات کی، اور قربانی سر فہرست مالی عبادات سے۔ وہ پوری زندگی کی عبادات، بدنی ہو، مالی ہو، یا بدنی مالی دونوں ہوں، اس میں پوری زندگی آ گئی۔ پھر بھی کوئی بچ گیا کچھ، تو آگے وہ محیای، اور میری پوری زندگی، لیل و نہار، صبح و شام، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی، رات کی زندگی، دن کی زندگی، خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، سب اللہ کے لیے۔ ان صلاتی، بے شک میری تمام مالی بدنی عبادات، ونسکی، تمام مالی عبادات،
اور میری پوری زندگی اور میرا مر جانا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین. یہ دعا بھی اور طلب بھی. جب میری زندگی تیرے لیے ہے میری زندگی کو مزین کر دے اعمال صالحہ کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ. موت بھی تیرے لیے ہے اور موت کا وقت بڑا گمبھیر کٹھن ہوتا ہے، اس وقت کی سلامتی دے دے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ مرنا تیرے لیے ہے، شہادت ہو یا کوئی بھی موت تیرے لیے ہے. تو اس ہماری اس جو ایک وسیلہ پیش کر رہے ہیں جس کے تحت ضمنی طور پر یہ بات موجود ہے کہ ہماری زندگی بھی اچھی کر دے، ہمارا مرنا بھی اچھا کر دے. ساری زندگی تیرے لیے تجھی سے ہے، موت بھی تیرے لیے ہے. زندگی کو سنوار دے اطاعت کے ساتھ اور موت کو سنوار دے اعمال صالحہ کے ساتھ. سچے عقیدے پر موت آئے. یہ نہ ہو کہ شیطان مرتے ہوئے وار کر دے اور کلمہ شرک پر موت آ جائے، کفر پہ موت آ جائے. یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، مرض الموت بڑے ثقیل ہوتے ہیں. بندہ بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اندر شیطان اپنا پورا وار کر رہا ہوتا ہے. مثلا کہتا ہے کہ تو یہودی ہو جا، نصرانی ہو جا، مجوسی ہو جا، تجھے شفا دے دوں گا، آرام آ جائے گا. اب مریض تکلیف زدہ ہے، اس کو شفا چاہیے. ہو سکتا ہے شفا کے لیے وہ شیطان کی بات مان لے کہ ٹھیک ہے میں یہودی ہوتا ہوں. شیطان کہتا ہے جاؤ بھاڑ میں، اب میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، تمہیں یہودی بنا دیا موت سے قبل، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ موت پھر کفر پر ہوگی نا. اس لیے موت میری اللہ کے لیے ہے، اللہ سے توفیق کا طالب ہوں کہ میرا وقت موت جو ہے وہ توحید پر آئے، اتباع سنت پر آئے. تو یہ تیرے لیے سب کچھ ہے. اس اقرار کے بعد زندگی کو بھی حیات طیبہ بنا دے اور موت کو بھی موت سعیدہ بنا دے. یہ سب تیرے لیے ہے، میرا اقرار ہے. جب تیرے لیے ہے تو ہی سنوار سکتا ہے اور کوئی نہیں سنوار سکتا. تو ان صلاتی، بے شک میری نماز یا میری بدنی عبادتیں، ونسکی، اور میری قربانی یا میری مخلصانہ عبادات، ومحیایا، اور میری پوری زندگی، ومماتی، اور میری موت، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا. تو یہ بھی ایک وسیلہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ پھر تاکید آ گئی. جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو شرک تو خود بخود زائل ہو گیا، مگر پھر بھی صراحت کے ساتھ شرک کی نفی اور مذمت کی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لا حرف نفی ہے اور شریک نکرہ ہے. عموم کا معنی، اطلاق کا معنی، کوئی شریک نہیں کہیں بھی، کسی دور میں بھی. نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، جن، کوئی نہیں. نہ حجر نہ شجر، کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ، اپنی ذات میں یکتا، اپنے ناموں میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے افعال میں یکتا. وہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ. وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں دین حنیف پر ہوں، اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں، ادیان باطلہ کی مذمت اور نفی کرنے والا ہوں. سارا اقرار ہو گیا. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ میں موحد کیوں ہوں؟ متبع سنت کیوں ہوں؟ شرک کی مذمت کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں؟ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یعنی عقیدہ کوئی اس لیے نہیں کہ مجھے پسند ہے، مگر اللہ کے نبی کے امر کے بعد
یہ عقیدہ کوئی ذوقی نہیں ہے، کوئی استنباطی نہیں ہے، بلکہ بذالک امرت، تو مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میرا یہی عقیدہ ہو، یہی منہج ہو، یہی توحید ہو، یہی شرک کی نفی اور مذمت ہو۔ وہ انا من المسلمین، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ مسلم کون ہے؟ ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام کا پوچھا، آپ نے 5 ارکان کی تعلیم دی، توحید، رسالت، یہ ایک ہو گیا، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 چیزیں، ان کی آپ نے تعلیم دی، ان کی تلقین فرمائی، تو یہ بندہ جو اس پر قائم ہو جائے وہ مسلم ہے۔ ایک سائل نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اگر میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، تو کیا میں مسلم ہوں گا؟ فرمایا ہاں، مسلم ہوگے، تم مسلم ہوگے، انا من المسلم، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، ارکان 5 کی پابندی کرنے والے مسلمین میں سے ہوں۔ تو آج یہیں پر ہم ٹھہرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 مجلسوں میں یہ دعا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توحید کا فہم دے اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ اپنی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔